السلام علیکم۔ صحت کی بات ڈاکٹر بہادر علی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر بہادر علی۔ میں آج لایا ہوں آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح صحت سے جڑی معلومات سے بھرپور زبردست ویڈیو، جس میں آج ہم بات کریں گے گردے کی پتھری کے حوالے سے۔ گردے کی پتھری کیا ہے، گردے کی پتھری کیسے بنتی ہے، گردے کی پتھری کی علامات کیا ہیں اور گردے کی پتھری کا علاج کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا گردے کی پتھری کے بارے میں مکمل معلومات، اس کے ساتھ گردے کی پتھری کا ایلوپیتھک، ہربل اور یونانی اور ہومیوپیتھک کامیاب علاج، اور پرہیز سے آپ اس تکلیف دہ بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچنے میں اور اس بیماری میں مبتلا لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ میرے وہ تمام دوست جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر انسان کے اندر دو گردے ہوتے ہیں جن کا کام خون سے فاضل مادوں کا اخراج کرنا ہوتا ہے۔ گردے پیشاب کی صورت میں خون میں موجود فاضل مادوں کو، جو روزانہ کی بنیاد پر ہم غذا کی صورت میں کھاتے ہیں، ان میں منرل، معدنیات، کیلشیم آکزیلیٹ، یورک ایسڈ، جو گردوں کے ذریعے پیشاب کی شکل میں خون سے خارج ہوتے ہیں، اگر ان کا اخراج نہ ہو تو یہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ گردے کی پتھری کے بننے کے عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیشاب کے اخراج کے عمل کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے گردے خون سے فاضل مادوں کو نکال کر گردے کی نالی، جو مثانے سے منسلک ہوتی ہے، جسے یوریٹر کہا جاتا ہے، پیشاب کو مثانے تک، جسے یورین بلیڈر کہتے ہیں، وہاں پہنچاتا ہے اور پھر وہاں سے یہ پیشاب جسم سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو سمجھنے کے بعد آپ آسانی سے گردے کی پتھری کے بننے کے عمل کو سمجھ پائیں گے۔ گردے میں پتھری ایک عام بیماری ہے۔ یہ بیماری ہر 10 میں سے ایک انسان کو ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے گردے ہمارے خون میں سے معدنیات کا اخراج کرتے ہیں، جن میں کیلشیم آکزیلیٹ، یورک ایسڈ، اسٹروائڈ اور سسٹین نام کے معدنیات شامل ہیں۔ جب ان کا لیول ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو ان میں کرسٹلائزیشن ہو جاتی ہے، یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اس سے کرسٹل بنتی ہے اور پھر ان سے اسٹون بن جاتی ہے۔ پھر یہ اسٹون جن معدنیات سے مل کر بنتی ہے، اسی نام سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ کیلشیم اور آکزیلیٹ کے ملنے پر کیلشیم آکزیلیٹ اسٹون، یورک ایسڈ اسٹون، سسٹین اسٹون یا اسٹروائڈ اسٹون ہو سکتی ہے۔ مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں گردے کی پتھری کا پایا جانا زیادہ عام ہے۔ وہ لوگ جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں، ان میں بھی گردے کی پتھری کا تناسب زیادہ دیکھا گیا ہے۔ گردے کی پتھری بننے کی ایک اہم وجہ پانی کا کم پینا ہے، کیونکہ جتنا بھی پانی ہم پیتے ہیں، ان کا کام جن معدنیات کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان منرل کو ڈائلوٹ کر کے نکالنا ہے۔ اگر آپ کے اندر پانی کی قلت پائی جائے گی، مطلب اگر ہم پانی کم پئیں گے تو پتھری بننے کے اسباب زیادہ ہیں، منرل کرسٹل بن جائیں گے اور کڈنی کے اندر گردے کی پتھری کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ گردے کی پتھری ہر عمر کے لوگوں میں دیکھی گئی ہے۔ 1 سال کے بچے سے لے کر 70-80 سال کے لوگوں میں گردے کی پتھری پائی جاتی ہے۔ گردے کی پتھری موروثی یعنی خاندانی مرض بھی ہے، جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ جیسا کہ سسٹین اسٹون، یہ گردے کی پتھری اکثر فیملی میں ملتی ہے، جیسا کہ والدین، بہن بھائیوں میں گردے کی پتھریاں پائی جاتی ہیں، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان میں بھی گردے کی پتھریاں بن سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں گردے کی پتھری کی علامات کیا ہیں۔ عام طور پر گردے کا درد لمبر ریجن پر گردے کے اوپر سے درد شروع ہو کر سائڈ سے ہوتا ہوا آگے مثانے کی طرف جاتا ہے۔ ہم اسے لوئن ٹو گروئن بھی کہتے ہیں۔ یہ درد موو کرتا ہے۔ یہ درد اتار چڑھاؤ کی طرح محسوس ہوتا ہے اور درد بہت شدت سے ہوتا ہے اور کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی۔ ایمرجنسی کی صورت میں پین کلر انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے۔
گردے کی پتھری کے درد میں متلی کا ہونا، الٹی کا آنا، پیشاب میں جلن محسوس ہونا، پیشاب کا رک رک کر آنا اور بعض اوقات پیشاب میں خون کا آنا یا پیشاب سوکھی مائل آنا شامل ہے۔ گردے کی پتھری کی تشخیص کے لیے ابتدائی طور پر الٹرا ساؤنڈ KUB اور KUB ایکس رے یعنی کڈنی، یوریٹر اور بلیڈر کا ایکس رے کروایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ گردے کی نالی اور مثانہ جہاں گردے کی پتھری پائی جاتی ہے، اس لیے تینوں جگہوں کا معائنہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا اسٹون جو ریڈیولوسنٹ ہے جو ایکس رے پر نظر نہیں آ رہا تو اس کے لیے ڈاکٹر IVU انٹراوینس یوروگرافی انجیکشن کے ذریعے ڈائی ڈال کر امیج کیپچر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نان کنٹراسٹ انہینس ہیلیکل سٹی اسکین ہوتا ہے۔ یہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے اور اگر کہیں پر بھی گردے کی پتھری نہیں پکڑی گئی تو اس سٹی اسکین پر ضرور پکڑی جائے گی۔ یہ اسکین اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اسی اسکین کے ذریعے اسٹون کی ڈینسٹی معلوم کر کے شعاعوں کے ذریعے پتھری کو توڑا جاتا ہے۔ اب ہم گردے کی پتھری کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو چند بڑی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے کیلشیم آکسیلیٹ اسٹون، یہ ایک کامن اسٹون ہے۔ اس کا تناسب 60 سے 80% ہے۔ کیلشیم آکسیلیٹ اسٹون کن لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو ہری سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں، مثلاً پالک، ٹماٹر، مولی، ہری پتے والی سبزیاں کھاتے ہیں، چونکہ ان میں آکسیلیٹ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ کیلشیم آلریڈی ہمارے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ کیلشیم اور آکسیلیٹ کے کرسٹل بن جاتے ہیں جو گردے میں پتھری بننے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یورک ایسڈ اسٹون۔ یہ اسٹون ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جن میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ اکثر لوگوں میں جوڑوں کے درد کی وجہ بھی بنتا ہے۔ یورک ایسڈ کی بڑی وجہ جو بنتی ہے وہ ہے بڑا گوشت۔ ہر وہ چیز جس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوگی، اس کی وجہ سے یورک ایسڈ اسٹون بننے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسٹومائٹ اسٹون، یہ انفیکشن کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب آپ کی پیشاب کی نالی میں انفیکشن متواتر ہونا شروع ہو جائے، جسے ہم UTI یورینری ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں، اس جگہ پر یورین کی رکنے کی وجہ سے اسٹون بنتے ہیں جسے ہم اسٹروائڈ اسٹون کہتے ہیں۔ یہ کافی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہ گردے میں رینل پیلوس میں جڑیں اختیار کر جاتے ہیں اور کافی پیچیدہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی شرح اور سسٹین اسٹون جو کہ موروثی ہوتے ہیں، ان کی شرح کم ہوتی ہے۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں گردے کی پتھری کو اس کی نوعیت کے حساب سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے گردے کا ماہر ڈاکٹر آپ کو گردے کی پتھری بننے سے روکنے کی ادویات دے سکتا ہے۔ اب یہ دوائی پر منحصر ہے کہ کتنے عرصے تک کھانی ہے۔ جیسا کہ اگر گردے میں انفیکشن ہو گیا ہے یا انفیکشن سے بچانے کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کو 1 سے 2 ہفتوں یا اس سے زیادہ اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کروا سکتا ہے۔ اگر آپ کو پتھری کی کوئی دوسری قسم ہے تو گردے کا ماہر ڈاکٹر آپ کو پوٹاشیم سائٹریٹ کی ٹیبلٹس روزانہ 1 سے 3 مرتبہ تجویز کر سکتا ہے۔ پوٹاشیم سائٹریٹ جو پیشاب میں سائٹریٹ اور pH کی سطح کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مریض کی علامات اور کیفیت کو دیکھتے ہوئے گردے کا ڈاکٹر آپ کو پیشاب آور ادویات بھی تجویز کر سکتا ہے۔ گردے کی پتھری کی اقسام کے مطابق گردے کا ماہر ڈاکٹر آپ کو مختلف ادویات استعمال کروا سکتا ہے۔ ہمیشہ ادویات کا استعمال قابل اور ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہر دوائی کا مثبت کے ساتھ صحت پر منفی اثر بھی مرتب ہوتا ہے۔ گردے کی پتھری کا شعاعوں کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے، جسے لیتھوٹرپسی کہا جاتا ہے۔ شاک ویو یعنی لیتھوٹرپسی آج کل ایک عام طریقہ علاج ہے جس میں شعاعوں کو ایکس رے کی مدد سے پتھری پر مار کر توڑا جاتا ہے، جو بعد میں باریک ٹکڑوں کی شکل میں پیشاب کے راستے نکل جاتی ہیں۔
سسٹوسکوپی یا یوریٹروسکوپی، جس میں ایک ماہر اور قابل ڈاکٹر پیشاب کی نالی کے ذریعے سسٹوسکوپ داخل کرتا ہے اور اس کی مدد سے پتھری کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیتا ہے اور بآسانی باہر بھی نکال لیتا ہے۔ اگلا طریقہ علاج PCN ہے، جس میں ایک ٹیوب کمر میں گردے کے مقام پر اندر گردے میں داخل کی جاتی ہے۔ یہ ایمرجنسی کنڈیشن میں کیا جاتا ہے اور بریک اور بلاکیج کی وجہ سے پیشاب کو اس نالی کے ذریعے فوراً نکال دیا جاتا ہے۔ ہربل طریقہ علاج، جسے ہم یونانی طریقہ علاج بھی کہتے ہیں، جس میں گردے کی پتھری کے حوالے سے مختلف قدرتی اجزاء اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں چند ایک آزمودہ ٹوٹکوں کا ذکر کرنا میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں، جن میں سر فہرست لیموں کا رس، جس میں سائٹریٹ ہوتا ہے جو کیلشیم کی پتھری کو توڑنے میں مدد دیتا ہے۔ طب یونانی میں لیموں کے رس کو بغیر چینی کے خالی پیٹ استعمال کروایا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے لیموں کے رس کا استعمال انتہائی فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد تلسی کے پتے۔ تلسی کے پتوں میں ایسیٹک ایسڈ اور دیگر کیمیائی مرکبات کی موجودگی گردے کی پتھری کو پگھلانے اور یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جو پتھری کی تشکیل کا باعث بنتی ہے۔ صبح کے وقت تلسی کے پتوں کا عرق ایک چائے کا چمچ گردے کی پتھری کے علاج اور مزید روک تھام میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر گندم کی گھاس۔ گندم کی گھاس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ معدنیات اور نمکیات سے نجات دلانے میں مدد کرتے ہیں، جو پتھری کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ایک اچھا ڈائیورٹک بھی ہے جو پیشاب کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، جس سے چھوٹی پتھری کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روزانہ ایک گلاس گندم کے جوس کا استعمال کرنے سے گردے کی پتھری کے علاج میں فائدہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ڈینڈلین جڑ کا رس۔ ڈینڈلین جڑ کا رس بائل سیکریشن کو بڑھاتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ ڈینڈلین چائے کے 2 سے 4 کپ پینا پتھری کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے۔ 5ویں نمبر پر انار کا رس۔ انار کے جوس کی مضبوط اینٹی آکسیڈنٹ اور کسیلی خصوصیات پتھری کی تشکیل کو روکنے میں مدد کرتی ہے اور پتھری کے آسانی سے گزرنے کو بھی آسان بناتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے بیجوں سمیت استعمال کرنا بہترین ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں جہاں عام طور پر R27 اور بربیریز کا استعمال کروایا جاتا ہے، وہاں ہومیوپیتھک ریمیڈیز میں گردے کی پتھری کے لیے 9 ادویات سر فہرست ہیں، جو قابل اور ماہر ہومیوپیتھ آپ کی کیفیت اور علامات کو دیکھتے ہوئے اپنے تجربے اور درد کی مختلف کیفیت کو مد نظر رکھ کر استعمال کرواتا ہے اور ان سے مریضوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے، جن میں سر فہرست میڈوریم، سارسپریلا، نکس وومیکا، کینتھرس، بربیریس وولگرس، لائکوپوڈیم، اوسیمم کین اور ٹیپکم قابل ذکر ہے۔ گردے کی پتھری سے بچاؤ، احتیاط اور کچھ باتوں پر عمل کر کے ممکن ہے۔ نمبر 1، پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ وافر مقدار میں پانی پینے سے چھوٹی پتھریاں قدرتی طور پر پیشاب کے ذریعے باہر نکل جاتی ہیں اور گردے کی پتھری بننے سے بھی روکتی ہیں۔ زیادہ کیلشیم سے بھرپور غذاؤں سے پرہیز کریں۔ سوڈیم کی مقدار کو کم کریں۔ آکزیلیٹ سے بھرپور غذاؤں کو کم کریں۔ نان ویجیٹیرین کھانوں کو کم کریں۔ وٹامن سی کی مقدار کو کم کریں۔ ہائی پروٹین غذاؤں کو کم مقدار میں استعمال کریں۔ ایک اچھا اور ہیلتھی لائف سٹائل ہمیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی اور آپ سے جڑے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔